الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الخوف، خوف کا بیان. اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ رجا کا بیان ہے، باب الرجا، امید کا باب. تو اصل میں یہ دو چیزیں ہیں، خوف اور رجا. اللہ تعالیٰ سے ہم جو متعلق ہوتے ہیں تو وہ انہی دو پہلوؤں سے متعلق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی ناراضی، اس کا عذاب، اس کا جہنم، اس کا خوف، اس کا اندیشہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی رضا، اس کی جنت، اس کی امید رکھنا. انسان گویا ان دو چیزوں کے درمیان. امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں یہ باب بھی قائم کیے ہیں، خوف اور رجا کے. اور اس کے شروع میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ، یہ جو دو چیزیں ہیں خوف اور رجا، فرماتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے جناحان، فرماتے ہیں کہ یہ دو پر ہیں، یطیر بہم المقربون، ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، ان پروں کے ذریعے وہ پرواز کرتے ہیں الی کل مقام محمود، ہر مقام محمود تک، ہر پسندیدہ مقام تک. ومطیتان، اور یہ دو سواریاں ہیں، لہما یقطع من طرق الآخرہ کل عقبۃ کعود، اور یہ دو سواریاں ہیں جس کے ذریعے آخرت کے رستوں میں وہ ہر دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرتے ہیں. دو خوبصورت تمثیلیں بیان کی کہ یہ خوف اور رجا یا تو دو پروں کی طرح ہیں، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی طرف پرواز کرنی ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی طرف اٹھنا ہے. اس کے لیے یہ دو پر ہیں، خوف اور رجا. اور دوسرا ہم ایک سفر میں ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم سالک ہیں، اللہ کی جناب میں جا رہے ہیں، آخرت کے سفر میں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یا دو یہ سواریوں کی طرح ہیں کہ جن کے ذریعے ہر طرح کی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا جاتا ہے. تو انسان کا معاملہ یہی ہے، انسان یا تو زندگی گزارتا ہے کچھ اندیشوں کے اندر، یا کچھ زندگی گزارتا ہے کچھ آرزوؤں کے اندر، تمناؤں کے اندر، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا نا کہ یدعوننا رغبا ورہبا. بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ بھی، شوق کے ساتھ بھی، اور خوف کے ساتھ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک، کہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، سب سے کٹ کے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لیتا ہوں، لیکن رغبتاً ورہبتاً الیک، یہ سب میں کرتا ہوں تیری طرف شوق کے احساس و جذبے کے ساتھ اور تیرے خوف کے جذبے کے ساتھ. تو یہ خوف اور یہ شوق ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور بلکہ اللہ کی تمام جو آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، ان سب کا پیٹرن یہی ہے. اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کی مغفرت، اس کی طرف ابھارا گیا ہے، اور اللہ کی ناراضی، اللہ کا غضب، اللہ کی جہنم، اللہ سے دوری سے ڈرایا گیا.
اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا ذوق ہوتا ہے میتھمیٹیکل، انہوں نے باقاعدہ شمار کر کے یہ بتا دیا کہ جتنی مرتبہ قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ ہے اتنی ہی مرتبہ جہنم کا تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ اللہ کی رضا کا تذکرہ ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ کی سخط اور ناراضگی کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن، اس کے میکینکس یہی ہیں، انسانی نفس ایسے ہی کام کرتا ہے، وہ کچھ چیزوں کی طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے، اور کچھ چیزوں سے ریپیل کرتا ہے، کچھ چیزوں سے دور ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اقبال اور ادبار۔ کچھ کام ہمیں کرنے ہیں جن کی طرف ہمیں لپکنا ہے، اس کے لیے جامع عنوان کیا ہے؟ اطاعت۔ اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ رویے ہیں جن سے ہمیں ہٹنا ہے، پیچھے ہونا ہے، دور بھاگنا ہے، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو کل دین کیا ہے؟ تقویٰ اور اطاعت۔ کچھ چیزیں ہمیں اپنانی ہیں، ان کی طرف لپکنا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، ڈر کے ان سے بھاگنا۔ تو یہ خوف اور رجا ہے، امید اور خوف۔ اور یہاں پہلا باب جو ہے وہ خوف کا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ ہی تقریباً تمام اوصاف کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ چاہے وہ صبر ہو، چاہے شکر ہو، چاہے توبہ ہو، چاہے یہ خوف ہو۔ خوف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے علم سے۔ انسان کو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ ایسا ہے، اللہ کا جلال ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے آخرت میں یہ کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ علم انسان کے سامنے آتا ہے۔ اس سے ایک حالت تولد ہوتی ہے، ایک سٹیٹ آف بینگ پیدا ہوتی ہے، ایک خوف کا احساس انسان کے جی کو دامنگیر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ علم۔ آپ کو معلوم تو ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، اور کیسی کیسی سزائیں ہیں، اس کا بیان ہے۔ اس سے علم حاصل ہوا، اس سے انسان کے اندر ایک وحشت پیدا ہوئی، ایک قلق پیدا ہوا، ایک اضطراب پیدا ہوا، یہ حالت ہے خوف کی۔ اور پھر اس سے ایک عمل وجود میں آنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حذر کا ہے۔ خوف اگر صرف ایک جذبہ بن کے رہ جائے تو وہ مفید نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نازعات میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا۔ لیکن اس کو کچھ تقاضا بھی تو ہے نا۔ آپ کہیں کہ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے جہنم کا، اللہ کا بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کوئی نفسیاتی مرض بن جائے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ایک رویہ ہے، ایک عمل ہے۔ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک کر رکھا خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنت۔ تو پہلے ایک علم پیدا ہوگا، پھر اس سے ایک حالت پیدا ہوگی، اور اس کے ذریعے ایک عمل جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اور اس میں بھی خوف کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان ماضی کے بارے میں کوئی ہولناک تجربے ہوں، کوئی ناپسندیدہ چیزیں ہوں، جب اس کی یاد انسان کو آتی ہے تو اس کو تذکر کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ میں نے وہ حالت نوٹ کی، یا میں نے سوچا اس پر، اس وقت جو میری حالت ہوئی تھی، تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی وہ پرانی باتیں یاد کر کے مجھے پسینے میرے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ اور حال میں اگر ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ادراک پیدا ہوتا ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اندیشے والی چیز مستقبل میں ہو تو یہ وہ چیز ہے جو اصل میں خوف ہوتی ہے، جو اشفاق جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی حالت یہی رہتی ہے، انسان ماضی کے پچھتاووں میں رہتا ہے جس کو قرآن مجید حزن کہتا ہے، اور انسان مستقبل کے اندیشوں میں زندگی بسر کرتا ہے جس کو خوف کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید آئیڈیل زندگی کا جو تصور پیش کرتا ہے،
وہ جنت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کی حالت کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کے اندیشے ہیں اور نہ ہی کوئی ماضی کے پچھتاوے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بہرحال خوف اور رجا کے درمیان ہی رہے گا۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان خوف سے مطلقاً جان چھڑا سکے، اور یہ بھی اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے، کیونکہ اگر خوف کا غلبہ انسان پر بہت زیادہ ہو جائے اور وہ ایک احساس کی سطح پر ہو اور بہت گہرا ہو جائے تو انسان بالکل معطل ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ تو ہمیں اپنی خشیت، اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں تقسیم فرما، ہمیں عطا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ یعنی تیرا حقیقی خوف جو ہے اس کا تو ہمیں سہار ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم گویا کنٹین کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اعصاب مختل ہو جائیں اور چٹخ کے رہ جائیں۔ تو اتنا خوف، یا خوف اتنا بڑھ جائے کہ اور اس میں انسان کی وجہ سے انسان میں ایک اضطرار پیدا ہو جائے، رونا پیٹنا انسان شروع کر دے اور بالکل معطل ہو کے رہ جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ پسندیدہ ہے کہ وہ خوف اتنا بڑھ جائے کہ انسان کی کمر ہی ٹوٹ جائے اور انسان اللہ کی طرف سے ہر طرح کی امید کو منقطع کر دے۔ مجھے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کیا کیا سزائیں ہیں، تو کوئی بھی اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے۔ اور اگر کوئی کافر یہ جان لے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو کوئی کافر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو درمیان میں رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ قول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کچھ اور اکابر اسلاف کی طرف بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بالکل آئیڈیل بات ہے، وہ خوف اور رجا کے درمیان رہنے کی کیفیت ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے اعلان ہو کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ کہیں میں وہ ایک شخص تو نہیں ہوں جو جہنم میں جائے گا۔ اور اگر آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، ایک خوش قسمت ہے جو جنت میں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ تو یہ کیفیت رہنی چاہیے خوف اور رجا کے درمیان۔ تو پہلا جو باب ہے وہ باب الخوف ہے، اور اس کے شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیتیں لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور یہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے کو دعوت دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی، خاص طور پر ان کے علماء کو، عوام کو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں سے نہ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرا ہی خوف رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ رہب کا لفظ وہی لفظ ہے جس سے ہمارے ہاں راہب کا لفظ ہے۔ راہب کون شخص ہوتا ہے؟ جو اللہ کا بہت زیادہ خوف رکھتا ہے، اور وہ خوف اتنی شدت سے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اگر میں لوگوں میں رہوں گا، تمدن والی زندگی بسر کروں گا، تو یہ لوگ اور یہ دنیا مجھے اپنی طرف مائل کر دے گی، اللہ سے غافل کر دے گی۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمدن کی زندگی چھوڑ کر کہیں بادیہ میں، کہیں صحرا میں، کہیں جنگل میں نکل جاتا ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو وہی لفظ ہے یہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، دیکھو لوگوں سے نہ ڈرنا، جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، دیکھو لوگوں سے مت خوف رکھنا، لوگوں سے مت خشیت کا تعلق رکھنا، مجھ سے ڈرنا۔
دوسری آیت جو ہے وہ سورہ بروج کی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ سورہ بروج ہمیں معلوم ہے اس کی ابتدا میں ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ماننے والوں کو تعذیب دی اور ان کو خندقیں کھود کر آگ اس میں بھر دی اور اس میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ اہل ایمان وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا جنت میں یہ معاملہ ہوگا، اور جو اللہ کا انکار کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور بدی کے نتائج فوری نہیں نکلتے۔ یہاں ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے نیک بندوں کو پرسیکیوٹ کرنے والے عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کھل کھیل رہے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے، اللہ پر حقیقی ایمان رکھنے والے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے پریشان مت ہو، اس کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا، اصل میں تو اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اب اس کی حکمت ہے، اس نے لوگوں کو مہلت دی ہے ایک خاص مدت تک، لیکن اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب پکڑنا چاہے گا بہت قوت سے پکڑ لے گا اور پھر کوئی اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکے گا۔ پھر سورہ ہود کی 4 آیات ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ سورہ ہود میں اس سے پہلے بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہوا، سیدنا نوح کا تذکرہ ہے، سیدنا ہود کا تذکرہ ہے، سیدنا صالح کا تذکرہ ہے، سیدنا ابراہیم کا تذکرہ ہے، سیدنا لوط کا تذکرہ ہے، سیدنا شعیب کا تذکرہ ہے، سیدنا موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ اور ایک سیمیٹری ہے، رسول آئے، قوموں کو دعوت دی، رسولوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور پیغمبروں کو وہاں سے نکال لیا اور پھر پوری قوم پہ عذاب نافذ کر دیا۔ اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتے ہیں، جب اس بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا۔ تو کہا کہ اسی طرح ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستی والوں کو پکڑتے ہیں جب کہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، دردناک ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اب یہ بات ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط بھی یہی ہے، ھدی للمتقین، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پہ ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ان تمام عذابوں میں بڑی نشانی ہے کس کے لیے؟ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہوگا آخرت کا جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جو حاضری کا دن ہوگا۔ سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہے؟ اس حاضری سے ڈرنا ہے۔ خاف مقام ربہ، اور آگے وہ آیت بھی آئے گی لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں۔ تو فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن حاضری کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے اس کو مؤخر نہیں کیا مگر ایک گنتی کی متعین مدت تک کے لیے۔ وہی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں، فوری پکڑتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، وہ دن کہ جس دن کوئی جان کلام نہیں کر پائے گی مگر اللہ کے اذن سے، کوئی جان کلام نہیں کر سکے گی، کسی کو یارہ نہیں ہوگا۔ یہاں خاص طور پہ یہ کانٹیکسٹ ہے کہ مشرکین کا یہ خیال ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں ضعیف العقیدہ لوگوں کا یہ تصور رہا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس زمانے میں بت ہوتے تھے، تو یہ شفعاء ہیں، شرکاء ہیں،
یہ اللہ کے ہاں جو چاہیں گے اللہ سے منوا لیں گے اور ضد کر کے ہمیں وہاں اللہ سے بچوا لیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی نفس کلام نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور کچھ لوگ سعادت مند ہوں گے۔ یہی ہے اصل میں انجام جس سے ڈرنا ہے، کہ شقاوت اور سعادت اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی اس دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس وہ لوگ جو نامراد ہوئے، بدبخت ٹھہرے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں ہوگا ان کے لیے چیخنا اور پکارنا۔ تو اس جہنم میں ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہوگی، چیخ و پکار ہوگی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا ایک ٹکڑا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے تمہارے اپنے وجود سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یعنی یہ جو تصور ہے اللہ کے بارے میں، یک رخا تصور کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، 100 ماؤں سے بڑھ کر 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے باتیں، لیکن یہ ون سائیڈڈ پکچر ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا بھی ہے، متنبع بھی کرتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے اس کی پکڑ بھی بہت شدید ہے، اس کی پکڑ بہت سٹل ہے، اچانک ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا پہلو ہے، اس کے جلال کا پہلو، اس کے غضب کا پہلو، اس کو بھی سامنے رکھو، اس کو نہ بھولو۔ تو ابھی کچھ اور آیات بھی ہیں جو امام صاحب اس باب کے آغاز میں لائے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔